السلام علیکم۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں سیکھیں گے ہندی سے عربی حگی حگک حگو، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اگر پورا مطلب جاننا ہے تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا تاکہ اچھے سمجھ جائے، کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو ہم ہر طرح آپ کو سمجھا دیں گے، انشاءاللہ آپ کو کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چلو اپنا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی کچھ 2-3 پوائنٹ کی بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک جو یہ حق ہوتا ہے، تو حق یہ اپنے وہاں بھی بولا جاتا ہے۔ حق یعنی میرا حق، اس کا حق، آپ کا حق۔ تو اسی طرح عربی میں جو یہ حق ہے نا، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ تو پہلا مطلب سمجھ لیتے ہیں کیا ہے۔ پہلا جو ہے یہ بولتے ہیں حگی۔ حگی کا مطلب ہوتا ہے میرا، حگی میرا۔ اب اس میں چاہے آپ مطلب لو میرا حق یا صرف بولو مطلب لو آپ میرا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا حگی۔ صرف حق لگاؤ گے نا تو وہ ہو جائے گا حق، لیکن گی آگے چل کے سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب بھی ڈیٹیل میں آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ صحیح سے سمجھنے ہیں تو ویڈیو آخری تک دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فی الحال ہم آپ کو بتا دیں، حگی کا مطلب ہوتا ہے میرا، اور حگک، حگک کا مطلب ہوتا ہے تمہارا یا آپ کا، یا اس طرح آپ اس کو بول سکتے ہو آپ کا حق، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میں استعمال ہوگا، آپ کا حق، یہ آپ کا حق ہے، یا یہ تمہارا ہے، یا یہ آپ کا ہے۔ اسی طرح اس کا بولتے ہو تو وہ ہوگا حگو، حگو۔ ویسے جو لکھنے میں آئے گا تو ایسا آئے گا حگ ہو۔ تو یہ چاہے اس کا مطلب لو اس کا حق یا اس کا۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح یہ لیڈیز کے لیے ہوگا حگہ، حگہ، یعنی جو ہا لاسٹ میں لگے گا اس کو تھوڑا بڑا کھینچنا ہے۔ حگہ، حگو جو ہوتا ہے نا تو وہ اس کا ہوتا ہے۔ لیڈیز کا حگہ یعنی یہ اس کا ہے، ہذا حگہ، ٹھیک۔ آدمی پہ لگتا ہے حگو، پہ لیڈیز پہ لگے گا ہذا حگہ۔ اور لیڈیز اگر بولے گی حگی تو وہ سیم ہوگا جیسے جو آدمی والا ہے۔ حگی وہ لیڈیز کے لیے بھی حگی ہی ہے۔ اور اگر آپ کو بولنا ہے حگک تو یہ لیڈیز کے لیے ہوگا حگس، حگس۔ حالانکہ یہ عربی لوگ لاسٹ میں سین نہیں جیم لگاتے، حگچ، لیکن آپ سین لگاؤ چلے گا ہذا حگچ۔ لیکن ہم لوگ کو کیا ہے، جو باہری ہے تو کیسے ہی بولیں ان لوگ کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو آپ سیم جیسے آدمی والا ویسے بول سکتے ہو۔ ویسے اس کے یہ مطلب تھے جو ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اب اس کی ہم تھوڑی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے تو حگ، صرف اس میں نہ حگک لگے گا، نہ حگہ، نہ حگو، نہ حگی، یہ صرف لگے گا حگ۔ تو اس کا مطلب ہوگا کا۔ جیسے یہاں پر یہ حگ ہے، حگ۔ اب آگے ای کی ماترا لگاؤ گے ہندی میں، عربی میں یہ یا ہوتا ہے، تو یا کا مطلب ہوتا ہے یا میرا یا میری، ٹھیک ہے۔ تو حگ لاسٹ میں یا ای کی ماترا حگی، تو حگ کا مطلب ہوگا کا، ای کی جو ماترا لگ رہی ہے تو وہ ہو جائے گا میرا۔ یعنی یہ اس میں جو ہے حگی میں اس میں کا نہیں لگا سکتے ہو کیونکہ یہ میرا ہوگا، تو میرا کا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس میں صرف لگے گا حگی یعنی میرا۔ اب اس میں چاہے تم حق لگا سکتے ہو، یہ میرا حق ہے یا میرے حق کا ہے، اس طرح اس کو بول سکتے ہو، ورنہ یہ حگی کا مطلب صرف ہوگا میرا یا میرا حق۔ اب دوسرا حگو، اس میں بھی صرف لگے گا حگ، تو حگ کا مطلب ہوگا کا، حگ، حگ۔ ویسے اس میں بڑا قاف ہوتا ہے حق، لیکن عربی لوگ قاف کو گاف بنا دیتے ہیں، غین نہیں بناتے ہیں، حق نہیں بول سکتے ہو، حگ بول سکتے ہو، حگ گا۔ تو یہ حگ کا مطلب ہو جائے گا کا، اور ہو، حگ گو، ویسے ہوتا ہے حگ ہو، حگ ہو، لیکن یہاں پر ہوگا حگ گو۔ تو جو ہو آگے لگ رہا ہے تو ہو کا مطلب ہوگا اس، یعنی حق، حق کا مطلب کا اور ہو کا مطلب اس،
تو اس کا یہ ہو جائے گا، اس کا. ٹھیک. دوسرا ہے حقک، یعنی آپ کا حقک. تو اس میں حقی، حق کا مطلب ہو جائے گا کا، اور کا لاسٹ میں جو لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا آپ. حقک تو یہ ہو جائے گا آپ کا. اب اس کو چاہے حقک پڑھو چاہے حقک پڑھو، تو یہ حق کا مطلب ہوگا کا، اور لاسٹ میں جو حق کے آگے جو کا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا آپ. تو آپ کا حقک. تو یہ اس میں عربی سیم انگلش کی طرح ہوتی ہے. انگلش میں جیسے ہوتا ہے نا آئی ول ڈو، میں کروں گا، تو گا ہندی میں لاسٹ میں لگ رہا ہے، لیکن انگلش میں بیچ میں آئی کے بعد لگ رہا ہے. تو اسی طرح عربی میں ہوتا ہے، وہ گا پہلے لگتا ہے اور ہندی میں گا بعد میں لگتا ہے. جاؤں گا، آؤں گا، آئی ول گو، آئی ول کم. تو اس طرح عربی میں ہوتا ہے بروح، تو وہ مطلب پہلے با لگتا ہے، با کا مطلب گا ہوتا ہے، وہ پہلے لگتا ہے. تو عربی کے سیم انگلش کے سیم عربی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جیسے کوئی سامان پہ بولنا ہے، گاڑی کی لائٹ، گاڑی کی لائٹ، تو یہاں پر بولو گے آپ عربی میں لمبا حق سیارہ، لمبا حق سیارہ. اس کا مطلب ہوگا گاڑی کی لائٹ. تو لمبا کا مطلب لائٹ ہے اور حق کا مطلب کی. اب چاہے اس کو کی حق کا مطلب چاہے کی جہاں پر کی ہوگا تو وہاں پر حق یہ کی بن جائے گا، جہاں پر ہندی میں کا لگے گا تو وہاں پر حق کا مطلب کا بن جائے گا. تو یہاں پر کی لگ رہا ہے گاڑی کی لائٹ، تو عربی میں بولو گے لمبا حق سیارہ. تو لمبا کا مطلب لائٹ، حق کا مطلب کی، اور سیارہ وہ گاڑی لاسٹ میں لگ رہی ہے. تو یہاں گاڑی ہندی میں پہلے ہو جائے گی، گاڑی کی لائٹ، لمبا حق سیارہ. دوسرا لیتے ہیں گاڑی کا ٹائر. تو عربی میں اس کو بولو گے کفر حق سیارہ. اب یہاں پر کا آ رہا ہے، گاڑی کا ٹائر، تو یہاں حق کا مطلب کا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ کفر کا مطلب ٹائر ہوگا، حق کا. اب اگر پڑھو گے جیسے عربی میں ہے ایسے اگر ہندی میں لوگے تو حق کفر کا مطلب ٹائر اور حق کا مطلب کا، تو ٹائر کا. سیارہ کا مطلب گاڑی، تو ٹائر کا گاڑی، تو یہ الٹا ہو جائے گا نا، تو یہ پڑھا جائے گا گاڑی کا ٹائر. تو کفر حق سیارہ، گاڑی کا ٹائر. اوکے. میں نے اپنا حق لے لیا. تو عربی میں اس کو بولو گے انا اخذت حقی، انا اخذت حقی. تو یہاں حقی کا مطلب حق ہوگا، چاہے آپ حق لو یا بولو میں نے اپنا لے لیا. تو یہ وہی جب حقی جہاں لگاؤ گے تو وہاں پر وہ آٹومیٹک حق ہی لگے گا، میں نے اپنا حق لے لیا. لیکن لوگ جو مطلب لیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں اپنا لے لے، میں نے اپنا لے لیا. تو یہاں پر انا کا مطلب ہوگا میں نے، اخذت کا مطلب ہوتا ہے لے لیا. اخذت، آخذ ہوتا ہے آخذ، آخذ مطلب لو یا لوں، لیکن اخذت کا مطلب ہوگا لے لیا. اخذت لے لیا. اپنا حق، تو یہ جو حقی ہے نا، تو یہ حقی میں اپنا حق، حقی کا مطلب ہوگا اپنا حق، اپنا حق. انا اخذت حقی، میں نے اپنا حق لے لیا. دوسرا لیتے ہیں آپ نے اپنا لے لیا یا آپ نے اپنا حق لے لیا. تو اس کو عربی میں بولو گے انتا اخذت حقک، انتا اخذت حقک، آپ نے اپنا لے لیا یا آپ نے اپنا حق لے لیا. تو یہاں پر صرف آپ کا مطلب اگر یہ ہے نا آپ نے اپنا لے لیا تو بس معاملہ ختم. اس کو ایسے بولو گے انتا اخذت حقک، خلاص یہ ہو گیا، آپ نے اپنا لے لیا.
لیکن حق جو ہوتا ہے نا تو وہ اس کا حق ہی ہوتا ہے. آپ نے اپنا حق لے لیا تو ایسا ہوتا ہے. لیکن جو لیا جاتا ہے بعد میں تو ویسا ہی ہوتا ہے. آپ نے اپنا لے لیا, انت اخذت حقک, اس بات ختم. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. دوسرا, اس کو اپنا حق نہیں چاہیے, اس کو اپنا حق نہیں چاہیے. تو یہ عربی میں بولو گے ہوا ما یبغا حق ہو. حق ہو ہوتا ہے, حق ہو, لیکن جب ایک ساتھ ملتا ہے جب بولو گے تو وہ حقو بولا جائے گا. حقو ہوا ما یبغا حقو, اس کو اپنا حق نہیں چاہیے. یا سیدھا اس کا مطلب یہی بنے گا اس کو نہیں چاہیے, اس کو اس کا نہیں چاہیے. جیسے کوئی سامان بانٹ رہے ہو, کوئی سامان لائے ہو 3 لوگ کا, تو بولو گے ھذا حقک, ھذا حقی, ھذا حقو. تو آپ نے لے لیا, سامنے والے نے لے لیا, لیکن جو تیسرا بندہ ہے اس کو نہیں چاہیے, تو وہاں بول سکتے ہو ہوا ما یبغا حقو, اس کو اپنا حق نہیں چاہیے یا اس کو نہیں چاہیے. تو آئی ہوپ یہ سمجھ میں آیا ہوگا یہ بھی. تو حقک, حقک کا مطلب آپ کا حق ہوتا ہے, لیکن صرف حق لگاؤ گے حق تو یہ کا بن جائے گا. حق سیارہ, گاڑی کا. حق بیت, گھر کا. حق رجال, آدمی کا. تو یہ اس طرح حق صرف لگاؤ گے تو یہ حق کا مطلب کا بن جائے گا. لیکن اگر حق گوہ لگاؤ گے تو اس کا ہو جائے گا. حقک تو آپ کا ہو جائے گا, حقی تو میرا ہو جائے گا. تو آئی ہوپ سمجھ میں آیا ہوگا. اسی طرح حقنا, حقنا ہوتا ہے ہمارا. ھذا حقنا, یہ ہمارا ہے. ھذا حقنا, یہ ہمارا ہے. ھذا حقکم, ھذا حقکم, یہ آپ لوگوں کا ہے. ھذا حقکم, یہ آپ لوگوں کا ہے. حق کم جو لگاؤ گے نا, تو کم کا مطلب ہوتا ہے لوگ, یعنی کئی آدمی ہونا تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں نا. تو ھذا حقکم, تو یہ آپ لوگوں کا ہے یا یہ تمہارا ہے, مطلب یہ کئی لوگ اس میں ہوں گے. سیدھا سمپل یہی مطلب لیتے ہیں اس کا, یہ آپ لوگوں کا ہے. ھذا حقکم. ھذا بیت حقکم, یہ گھر آپ لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حقہم, ھذا حقہم, یہ ان لوگوں کا ہے. ھذا حقہم, یہ ان لوگوں کا ہے. ھذا بیت حقہم, یہ گھر ان لوگوں کا ہے. تو یہاں پر ہم کا مطلب وہ لوگ ہو جائیں گے, وہ لوگ. تو ویسے لوگ کا مطلب ناس ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہم یا کم صرف اتنا لگاؤ گے تو اس کا مطلب لوگ ہی ہو جائیں گے, یہ ان لوگ کا ہے. تو آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہوگی. تو آج کی ویڈیو بس ہماری یہیں تک. ملتے ہیں کوئی نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے Thanks for اللہ حافظ. watching my channel.